الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ موجودہ حالات مسلمانوں پر چاروں طرف سے سازشوں کے اور پروپیگنڈے کے چل رہے ہیں۔ اس بیچ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ عظیم اور ایک ذخیرہ عظیم آنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چھوٹا تحفہ جو آج ہی کی رات میں عنایت فرمایا جائے، مزید 15 روز کے بعد اللہ رب العزت رمضان المبارک جیسی زبردست چیز سے ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اگر یوں فرما دیتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، آگے کما کتب علی الذین من قبلکم یہ کیوں بیان کیا گیا؟ کیوں اس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے؟ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کسی ذمہ داری کو یا کسی کام کو کسی ایک شخص کے سپرد کیا جاتا تو اسے تھوڑے بوجھ گزرتا ہے، اسے تھوڑا بھاری پڑتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی سا کام اگرچہ کتنا ہی مشکل ہو کئی لوگوں کو سونپ دیا جاتا ہے تو اس کی پریشانی کے اندر تھوڑی کمی آ جاتی، اسے تھوڑی ذمہ داری کا احساس تو ہوتا ہے لیکن اس ذمہ داری کو وہ بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ خوشی خوشی کرتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے صرف مجھے تھوڑی نہ کہا گیا ہے، یہ تو سب پر یہ لاگو کیا گیا ہے یہ عمل کرنا، اور سب پر اس جو ہے ذمہ داری کو اور اس بوجھ کو ڈالا گیا ہے۔ تو اللہ نے انسانی فطرت کو اور انسانی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کریمہ کو بیان کیا گیا کہ جو تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے ایک قسم کا اطمینان اور ایک قسم کی راحت محسوس ہوتی ہے کہ یہ روزوں کا سلسلہ پہلے نبیوں کی امت سے چلا آ رہا ہے۔ بہرحال
پہلے نبیوں کے اندر جو ہے روزے فرض کیے گئے تھے، ان میں کچھ احکامات مختلف تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو روزے فرض کیے گئے ان میں کچھ احکامات اور جو ہے کچھ اصول، رولز اینڈ ریگولیشنز الگ ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان تک پہنچوانے کی دعا اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب اس میں مختلف اقوال ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب، بعض لوگ کہتے ہیں فی رجب، اور بعض لوگ کہتے ہیں وبلغنا رمضان، اور بعض فرماتے وبلغنا الی رمضان۔ بہرحال کچھ بھی پڑھو، تمام جو ہے دعاؤں کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور کسی کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی کوتاہی اور خرابی نہیں، اس لیے کہ اللہ تو دل کی نیتوں کو جانتا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکات کا نزول فرما، برکات عطا فرما، اور رمضان جیسے بابرکت مہینے تک ہم کو پہنچا دے۔ اب ہم پہنچنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت کا ایک بڑا تحفہ ہمیں مل رہا ہے، جو ہے شب برات۔ واضح کر دیا جائے کہ شب برات یا شب برکت یا شب انعام، اس نام کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں نہیں ملتا۔ احادیث مبارکہ میں اس کا یہ نام کہیں نہیں ملتا، بلکہ احادیث میں فرمایا گیا لیلۃ من نصف شعبان، کہ شعبان کے آدھے مہینے والی رات، اس سے یہ رات مراد ہے۔ البتہ اس رات کی عظمت کو اور اس رات کی معافی کو دیکھتے ہوئے، اور اس رات میں اللہ رب العزت کے کرم خاص کو اور لطف خاص کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے اور مشائخ نے اور محدثین نے اور فقہا نے یہ نام تجویز کیا کہ اسے شب برات کہا جائے۔ اب اس کے متعلق چند خرابیاں جو ہمارے دل و دماغ میں قید ہو گئی ہے اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ اس رات کے اندر کسی مسجد کے اندر یا کسی گھر کے اندر جمع ہو کر عبادت کرنے کی کوئی حقیقت، مساجد میں ڈیرے ڈالے جاویں، بڑے بڑے اجتماعات کیے جاویں، اس کی قطعاً اجازت نہیں اور کوئی ضرورت نہیں، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ احادیث کے مضامین سے اس بات کی کوئی حقیقت معلوم نہیں۔ اس رات کو عبادت کی رات قرار دیا، لیکن عبادت سے مراد مطلق عبادت، چاہے تو قرآن پڑھیں، چاہے تو تہجد پڑھیں، چاہے تو نفل پڑھیں۔ اس رات کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نفل پڑھی جاتی ہے، جبکہ جماعت کے ساتھ نفل پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ دوسری بات، اس رات کے اندر خصوصاً کھانے پکانے کا اور کھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اگر اس کو کوئی ثواب سمجھ کر کے اس رات میں کھانا کھلانا اور کھانا پکوانا اور جلسے جلوس کرنا اور اجلاس کرنا، اگر یہ بات دماغ میں ہے تو ثواب تو دور ہے، گناہ کا کام کر بیٹھے گا، اس لیے کہ اسلام کے اندر اور دین کے اندر نئی بات کا پیدا کرنا، اسی کا نام تو بدعت ہے۔ یہ تو ہم نئی ایجاد کرنے والے ہو گئے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے جو ہے دیے گئے دین اور سکھلائے گئے دین کے اندر ایک چیز کا اضافہ کرنے والے ہو گئے، اس کی بھی کوئی اجازت نہیں۔ تیسری بات، اس رات کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چلا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے جب اپنے بستر پر نہیں پایا تو چلی گئی، جب ڈھونڈنے نکلی تو جو ہے جنت البقیع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، اور نبی نے جب دیکھا تو کہا
کیا عائشہ تجھے یوں لگتا ہے کہ میرا اللہ اور میں تجھ سے خیانت کریں گے؟ یہ تو بقی والوں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے میں آ پہنچا ہوں، اور خصوصاً اس رات میں سرکار نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی دعا مانگی ہے تو وہ اپنی ذات کی مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ بخشے بخشائے اور معصوم نبی ہے، جب وہ اپنی ذات کے لیے اتنی دعا مانگ رہے ہیں تو پھر ہمارے تو کارنامے اور کرتوت ہم خود ہی جانتے ہیں، ہمیں کتنی دعاؤں کی اور کتنی استغفار کی ضرورت ہے۔ اور اس استغفار کرنے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے دنیا کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ پرائیویٹ کے اندر اور پرسنل کے اندر مانگی جاتی ہے۔ تو پھر جب دنیا والوں سے ہم پرائیویٹ میں ہمارا معاملہ صاف کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اس کے ساتھ صلح کرنی ہو، سمادھان کرنا ہو، تو ہم کسی ایک مکان میں جا کر مخفی طور پہ اور بڑی پرائیویسی کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے سلجھاتے ہیں، برسر عام اور منظر عام پر اس کے فیصلے نہیں کرتے۔ تو جب ہمارا اور پروردگار کا معاملہ ہو تو پھر ہم کیسے سب کے سامنے کر سکتے ہیں؟ بالکل گوشہ نشی ہو جائیں، اپنے کمرے کے اندر بند ہو جاوے، اور صرف ہم ہوں اور ہمارا پروردگار ہو، اور خوب آہوزاری ہو اور خوب آنسوؤں کا بہانہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کی چوٹیوں کو اپنے گناہوں سے بھر دے اور صرف ایک مرتبہ سچی دل سے اور سچی نیت سے یوں کہہ دے کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں آج سے سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے آنکھ کے اندر صرف پانی بھر گیا، ابھی آنسو جو ہے تمہارے رخسار تک نہیں پہنچا، اس سے پہلے میں اپنے بندے اور بندی کی مغفرت کر دوں گا، اس لیے کہ لقد کان عرف لہ ربا یغفر لہ، بندہ اتنا تو جانتا ہے کہ ایک میرا پروردگار ہے، ایک ساری دنیا کا پالنہار ہے جو مجھے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ فرشتے ہیبت میں ہیں اور فرشتے جو ہے تعجب کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، تجھ سے معافی مانگتا ہے، پھر تو معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر وہی وہاں سے کہا جاتا ہے کم از کم میرا بندہ اتنا تو جانتا ہے کہ کوئی تو ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو میری خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو میرے جو ہے زخموں پر مرہم لپٹنے والا ہے، بس اس کی اسی ادا پر میں اسے معاف کرتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا حصول محض اللہ رب العزت کے ساتھ اکیلے ہی میں ہو سکتا ہے، تنہائی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ سے لو لگائے، کمرے میں اور تنہائی میں بیٹھ کر، اور اس رات میں خصوصاً اپنی مغفرت کی دعاؤں کا اور اپنے والدین سے معافی مانگنے کا اہتمام کیا جاوے۔ اور ایک مضمون ملتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ اس رات میں 5 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں، 5 قسم کے گناہ گار کو اس رات کے اندر خلاصی اور معافی نہیں ملتی۔ اور بڑا بدترین ہے وہ شخص کہ اللہ جو ہے آسمان دنیا پر آ کر کہہ دے ہے کوئی معافی کا مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا، اس وقت بھی ان لوگوں کی مغفرت نہ ہو۔ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، شرک کرنے والا اگر اس رات کے اندر بھی مانگ لیتا ہے اللہ سے، ہاں اگر سچی پکی توبہ کرتا ہے اور آئندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا عہد کرتا ہے تب تو معافی ہوگی۔ البتہ مطلقاً مشرک کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے اور وہ کہے کسی مسلمان کی بات میں آ کر کہ میں آپ کے اللہ سے جو ہے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، تو اس کی مغفرت کا کوئی تصور نہیں۔ دوسری بات، ماں باپ کا نافرمان، اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں۔ کسی نے اپنے باپ کا دل دکھایا، کسی نے اپنی ماں کا دل دکھایا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی اونچا آواز بھی نکل جاتا ہے والدین کے سامنے، کبھی کبھی والا نافرمان کا ذکر نہیں ہے، کبھی کبھی اگر کوتاہی ہو گئی ماں باپ بھی معاف کرتے ہیں، بچہ بھی۔ یہاں پر ایسے نافرمان کو مراد لیا گیا ہے، یہاں پر وہ نافرمان مراد ہے جو ہمیشہ اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے،
ہمیشہ اس کے باپ کو جب اس کی اولاد کے متعلق کوئی بات کہی جائے اس کا جو ہے سینہ زخم سے اور غم سے لبریز ہو جاوے اور اس کی آنکھوں سے اس کے کرتوتوں کے بنا پر زار و قطار آنسو جاری ہو جاوے۔ کیسا بدبخت ہوگا وہ بیٹا، کیسی بدبخت ہوگی وہ بیٹی کہ جس کا نام آنے پر اس کے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ جب تم ماں باپ کو نہیں منا سکتے، جب تک ماں باپ کو نہیں منایا، تمہاری ساری رات کی نفلیں اور ساری رات کا جاگنا اور ساری رات کے ذکر و اوراد اور مراقبے اور ساری رات کی تہجد اور ساری رات کی عبادات اور ساری رات کی آہوزاری اور انکساری تمہیں کوئی کام نہیں۔ اس رات میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر جوڑ کر معافی مانگ لیں اور کہیں مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، چاہے تو مجھے مار لے، چاہے تو مجھے لہو لہان کر دے، لیکن اس رات میں اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو رب ذوالجلال بھی مجھے معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اور رب ذوالجلال کون ہے؟ ہم کیا سمجھتے؟ دنیا میں کہیں CCTV کیمرہ لگائے وہیں ہم نظر میں آتے، اس کے علاوہ ہم نظر میں نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات کیسی ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو، اے دھوکے بازو، اے لومڑی بازو، الگ ہو جاؤ آج میرے پاکیزہ بندوں سے، جدا ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے، متقین بندوں سے، صالحین بندوں سے، خالص بندوں سے، مخلصین سے جدا ہو جاؤ۔ آج اللہ رب العزت کی نظر سے کوئی اوجھل نہیں ہونے والا۔ اور وہ دن کیسا دن ہو، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے رہ پائیں؟ ہمارا بنگلہ باڑی اللہ کے سامنے جو ہے کوئی حجت تام کر سکتا ہے؟ یا صاحب القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، نرم نرم گدوں پر، ریشمی بستروں پر سونے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تجھے جرثومے والے گھر میں، مٹی والے گھر میں، اندھیرے والے گھر میں، خوفناک گھر میں، ہولناک گھر میں ہمارے فرشتوں کے سامنے جانا ہے، رب ذوالجلال کے حضور تجھے اپنے کیے کرتوتوں کا جواب دینا ہے۔ اور جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب، جب بچہ پیدا ہو ماں باپ اسے بڑے لاڑ پیار سے محبت کرتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک فرشتہ پکارتا ہے، ایک صدا دینے والا صدا دیتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اسے دین کی تعلیمات بھی سکھا دو، اسے جھولا بھی جھلا لو، اسے بڑے عیش و عشرت سے رکھو، بڑا لاڑ پیار دو، لیکن ایک دن اسے بھی قبر کے حوالے ہونا ہے، جو ایک ناگزیر وقت حقیقت ہے۔ اور آج ہم نے دنیاوی زندگی کو اصلی زندگی سمجھ رکھا ہے۔ قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الی بیت التراب، بہت ہی کم زندگی اور بہت ہی مختصر سا وقت اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، جو اس دار فانی میں گزارنا ہے رب ذوالجلال کی مرضیات کے مطابق، خوشنودی الہی کے مطابق۔ ومرجعنا الی بیت التراب، اور ایک مٹی والے گھر میں، قبر والے گھر میں ایک نہ ایک دن سب کو لوٹنا ہے۔ آج کیا دھن سوار ہے، ہم ماں باپ سے معافی مانگنے تیار نہیں، ہم اپنے بڑوں کے سامنے حجتیں کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی کسی سے غلطی ہوئی ہو، ایک ٹرینڈ چلا ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے، ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آئی ایم سوری، بس یہ فارورڈ کرتے ہیں، رسم و رواج ہو گیا ہے یہ فارورڈ کرنا۔ نہیں، اگر تم دل سے معافی مانگ رہے ہو، دلوں کا انما الاعمال بالنیات، اس سے انکار نہیں، لیکن اس سے ملو، اس سے مصافحہ معانقہ کرو اور اس سے معافی مانگو اور اس سے کہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اگرچہ ہم یہ نہ کہے کہ میں نے کس وقت پر تیری کیا غیبت کی، میں نے کس وقت تجھے کیا نقصان پہنچایا، بس اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے جو تیرے بارے میں غلطی ہو گئی ہے، جو حق تلفی ہو گئی ہے، بس اسے معاف کر دے۔ اس طرح سے ہم معافی مانگیں،
یہ کیا بات ہوئی کہ واٹس ایپ کے اوپر ایک زبردست مضمون لکھا گیا، اردو کے اندر، ہندی کے اندر، گجراتی کے اندر، اور دھنا دھن فارورڈ کر دیا گیا۔ کیا ہوا؟ ایک براڈ کاسٹ بنایا گیا اور ایک رسم و رواج کے تحت بھیجا گیا، سوری، تو وہ کہتا ہے ہاں، پھر میری طرف سے بھی سوری، بس کیا ہو گیا؟ نہیں، معافی اس کا نام نہیں ہے۔ معافی اس کا نام ہے کہ معاف کرنا ہو دل سے، اور جب معاف کر دیا تو ذرہ برابر دل میں میل کچیل لو۔ ایک تو کہا گیا مشرک کہ جس کی مغفرت نہیں ہو، دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، تیسرے نمبر پر عداوت، بغض اور کینہ رکھنے والا انسان، حسد کرنے والا انسان۔ حسد کس چیز کا نام؟ حسد نام ہے اس چیز کا کہ جس چیز سے ہم کو کسی کی تکلیف ہو اور اس چیز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہ ہو، اور دل میں یہ جذبات ہو، اور یہ بلیک اور کالے جذبات ہو، اور یہ خراب نیت ہو، اگرچہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اگرچہ میرے پاس یہ اتنی بلندی اور اتنی ترقی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بھی باقی نہیں رہنی چاہیے، اور اس کے پاس باقی نہ رہے اس لیے جا بجا جا کر اسے ذلیل کرنا، جا بجا اس کو گرانے کی اور اس کو ذلیل کرنے کے پروپیگنڈے اور سازشیں کرنا، اس کا نام حسد۔ کینہ، عداوت یعنی دشمنی، کسی سے کچھ ہو گیا، اب ہم موقع تلاش کریں، موقع ملتے ہی 100 سنار کی اور ایک لوہار والی اس کو پہنا دیتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، لیکن کب مغفرت نہیں ہوگی؟ جب وہ اس گناہ پر مصر ہو۔ آئندہ بھی ہم اپنے دشمنوں کو، ہمیں جس سے حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، معاف کرنے کی نیت نہ رکھتے ہو تب، ورنہ اگر اس رات کے آنے سے پہلے یا اس رات میں جا کر معافی تلافی کر لے، اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہم اپنے دل کو صاف کر لے، تب تو کوئی حرج نہیں، اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والے۔ اس کے بعد والا نمبر آتا ہے کہ جس کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرمائے، کسی قسم کے نشے کا عادی ہو۔ انسان کو کوئی نہ کوئی نشہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی ماں بہن تک کی تمیز نہ رکھ سکے، ہم اپنے ماں بہن تک کا خیال نہ رکھ سکے۔ نشے کی حالت میں انسان پاگل و دیوانہ ہو جاتا ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ تو پھر ایسا نشہ کہ جس کی وجہ سے انسان اپنوں کو نہ پہچانے تو دوسروں کو کیا پہچانے گا، اللہ کا کیا پاس و لحاظ رکھے گا۔ اور اللہ نے صاف طور پر قرآن میں بیان فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ بڑی گندی چیز ہے، بڑی ناپاک چیز ہے۔ انما الخمر، شراب، آگے دوسری بھی خرابیاں، جوا وغیرہ بیان کیا گیا، رجس من عمل الشیطان، اور یہ نشہ کرنا یہ ایک شیطانی عمل۔ اگر اس رات میں آئندہ نشہ کرنے کی نیت ہو تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اس رات میں سچی اور پکی توبہ کر لی کہ اب تو کچھ بھی ہو جاوے، اے اللہ میں اس دنیا میں تو شراب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ تیرا وعدہ ہے کہ روز محشر جب تو جنت ادا کرے گا تب تو شراب پلانے ہی والا ہے۔ اور اس کا جو ہے ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، کیا فرماتے اللہ، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذت للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں اللہ رب العزت متقین کی جنت میں عطا فرمانے والا ہے کہ جس کا پینے والا بڑا مست ملنگ ہو جائے گا، جس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ یہاں کی شراب تو ایسی ہے کہ جس کے پینے والے کو ہم کھڑا تک نہیں رکھتے، اسے بیوڑے جیسے نام سے پکارتے ہیں، لیکن روز محشر متقین کی جنت میں ایسی شراب ہوگی کہ جس شراب کا جام ہاتھ میں ہوگا لیکن ذہنی توازن باقی رہے گا، ہمارا دماغ ٹھکانے رہے گا، دماغ بالکل آؤٹ نہیں ہوگا، زبان اپنے کنٹرول سے باہر نہیں ہوگی۔ ایسی شراب اللہ جب قیامت میں پلانے والا ہے، جنت میں دینے والا ہے، پھر کیوں ہم یہاں کی دیسی کو استعمال کر کے ہماری عزت کی ویسی کریں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری نظر ہو قرآن پر اور ہمارا ضبط ہو تب ہم ذرہ برابر احکامات الہیہ کو پامال نہیں کرتے۔
سنت رسول اللہ کو ذرہ برابر رائگاں نہ کریں، لیکن کب؟ جب کہ ہماری مکمل نظر ہو احادیث پر اور قرآن کریم پر، اور اس کا ایک واحد علاج ہے، وقتاً فوقتاً اپنے نجی مسائل کو لے کر اہل اللہ کے پاس، علماء کے پاس جایا۔ بزنس کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، مولانا اس کی ٹوپی اس کے سر کر دوں یا نہیں؟ لیکن اس میں حرام نہیں ہوگا۔ بھائی کیسے حرام نہیں ہوگا؟ بھائی میں نے 500 کا خریدا ہے، میں نے خریداری نہیں بتائی، لیکن اس کو ایسے فضائل بتائے کہ اس کی ویلیو مارکیٹ میں 700 روپے کی ہے، لیکن وہ لے گیا 1000 میں۔ جب ویلیو 700 روپے کی ہے تو 200 حلال ہے، 300 حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے اندر جو فضائل نہیں ہیں، اس کی جو خوبیاں اور اس کی جو امتیازی شان نہیں ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ چیزیں، اور اس کی اتنی خصوصیت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ہم کہیں یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے، اور میں ہی دے رہا ہوں 1000 روپے میں، ورنہ بازار کے اندر تو مولانا آپ کو 1500 سے کم نہیں ملے گا، حالانکہ اس کی ویلیو 700 روپے کی ہے۔ تو اگرچہ تم نے یوں نہیں کہا کہ میں اس میں 500 نہیں کما رہا ہوں، لیکن 700 کی ویلیو ہے تو 200 حلال ہے، 300 حرام ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک قسم کا اور ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اس طرح کے دھوکے کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں۔ بس یہ مغفرت والی رات ہے، اور اللہ نے زانیوں کو اور ہم جیسے گنہگاروں کو، نمازوں کے چھوڑنے والوں کو، اور جو ہے اللہ کے احکامات کو پامال کرنے والوں کو یہ اتنا زبردست موقع دیا ہے۔ اس رات میں ہم اپنے پروردگار کو منا لیں، اور جن جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان میں سے تو کسی میں سے نہیں، اگر ہو تو آج ہی سچی پکی توبہ کر کے اپنے روٹھے رب کو منا لے، اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا کر وہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا گیا ہے اس کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج رات میں 11:30 بجے انشاءاللہ حضرت مولانا ثاقب صاحب نوساری والوں کا اسی مسجد میں بیان ہوگا۔ سبھی حضرات سے بہت عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔